اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلائے جب کہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو۔ کیا کافروں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں؟ اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ تو متقی ہیں۔ اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد ناظرین، اجالا نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے پیش خدمت ہے پروگرام اجالا میرے دین کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصور الحسن، اور میرے ساتھ حسب سابق حسب روایت تشریف رکھتے ہیں ملک پاکستان کے معروف ثنا خان جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ ناظرین کرام، پروگرام کی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب سے کہ وہ آپ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ جناب بہت شکریہ کر صاحب۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، اور انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، کیونکہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، پہنچ کے صدر
راہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح الامی یہ کہنے لگے کیا کہ یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ جناب ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت ہی آسان انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آج 24ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے پیش خدمت ہے پارہ نمبر 24 کا مختصر خلاصہ۔ ناظرین کرام، اس میں آپ نے ایک آیت سنی، ابھی میں نے تلاوت کی کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی ہستی ہے جو سچ لے کے آئی، اور ایک ایسی ہستی ہے جو اس سچ کی تصدیق کر رہی ہے۔ جو سچ لانے والا ہے وہ صادق ہے، اور جو سچ کی تصدیق کر رہے ہیں وہ صدیق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دو شخصیات جو ہیں اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں، یہی اللہ کے چاہنے والے ہیں، یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 24 میں ارشاد فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور اسی کے ساتھ ہی اگلی آیت جو ہے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، فرمایا کہ جو دوزخ والے لوگ ہیں اور جو جنت والے لوگ ہیں، ایک دوزخی گروہ ہے، ایک جہنم والا گروہ ہے۔ دوزخی گروہ وہ ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، صریحاً کفر کیا ہے، جو واضحتاً کفر کر کے بیٹھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، سارے جہنم کے دروازے انہی کے لیے کھلے ہیں۔ اور پھر وہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، ایک جنتی گروہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے رب سے جو ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سلامتی میں رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے سلامتی اتاری ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، جو ہم نے سچ بھیجا ہے اسی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخی اور جہنمی اور اس کے علاوہ جنتی گروہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 24 میں ارشاد فرمایا جو باعمل ایمان والے ہیں، جو باعمل مسلمان ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ ناظرین کرام، وہ کہتے ہیں جی بے شک وہ لوگ، ان الذین قالوا، جو کہتے ہیں، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اسی پہ ڈٹ گئے، وہ ڈگمگائے نہیں، ثابت قدم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، تو ہم ان کے اوپر فرشتے نازل فرماتے ہیں، ان کے اوپر فرشتے نازل کیے جاتے ہیں، یہ اس لیے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تاکہ ان کو کسی چیز کا ڈر نہ ہو اس جہان میں، ولا تحزنوا، اور وہ کسی چیز سے غمگین نہ ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، پھر ان کو خوشخبری دیتے ہیں وہ فرشتے آ کے، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ ان کو خوشخبری دو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، یہ جنت انہی کے لیے تیار کی گئی ہے، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ انہی کے لیے، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی اولیاء ہیں۔ اچھا، اولیاء کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ لفظ ولی جو ہے اس کا ایک مطلب دوست ہوتا ہے، ایک مطلب کارساز ہوتا ہے۔ اب کارساز جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور دوست جو ہے وہ عام انسان ہو سکتے ہیں۔ تو جب لفظ ولی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کی جائے گی تو اس وقت اس کا معنی کارساز ہوگا، اور جب اس کی نسبت کسی انسان کے ساتھ، کسی بشر کے ساتھ کی جائے گی تو پھر اس کا مطلب دوست ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے نحن اولیاؤکم، ہم ان کے دوست ہیں، ہم ان کے کارساز ہیں، اور اس فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اس دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ ناظرین کرام، جس کو اس کی دوستی مل جائے اس دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی، بھلا اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کو نہ ڈر ہے نہ کسی چیز کا غم ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا پارہ نمبر 24 کا مختصر خلاصہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت بیان کردہ آیات بینات اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس میں شامل کریں، اپنے پروگرام کی زینت کو بڑھائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اس کے لیے میں ایک بار پھر ملتمس ہوں جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب سے کہ وہ اپنی آسن انداز میں، آسن آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں جناب۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ یہ کلام آفتاب گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تو قدرت نے اسے راہ دکھائی، تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں، اور یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، تو محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں۔ قاری صاحب اور بھائی مختار بھائی پوری توجہ لیتے ہوئے، پیر صاحب نے شعر لکھا بڑا کمال، اور اللہ کریم ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کی بار بار ادب والی حاضری عطا فرمائے۔ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ رویا 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 ہوں اسی شخص کے پاؤں سے لپٹ کر، رویا
شخص کے پاؤں سے لپٹ کر کہ جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں. کلام خاصا طویل مقطع آپ کے دامن میں دینے لگا ہوں کہ تھی جس کے مقدر میں. توجہ کہ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا 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 ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کیا کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، بہت ہی آسان انداز میں بہت ہی عمدہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ایک التجا تھی وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اجالا میرے دین کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عز و جل کل پھر اسی وقت اسی پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں گے. کل تک کے لیے آپ نے میزبان محمد منصور الحسن اور میرے ساتھ تشریف رکھتے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.